أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے والد نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم لوگ یہ نہ کہو کہ میں سٹھیا گیا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ علیہ السلام تو اپنے اسی پرانے خط ہی میں مبتلا ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجهه فارتد بصیرا، تو جب آیا بشارت دینے والا اور اس نے ڈالا اس قمیص کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، تو آپ علیہ السلام پھر سے ہو گئے دیکھنے والے۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص چہرے پر ڈالتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی۔ قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، آپ علیہ السلام نے فرمایا عنقریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، لیکن وہی ہے بخشش والا بہت رحم کرنے والا۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، پھر جب وہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو۔ کنعان سے چل کر بنی اسرائیل کا یہ پورا خاندان جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچا تو آپ علیہ السلام نے خصوصی اعزاز کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور اپنے والدین کو اپنے پاس امتیازی نشستیں پیش کی۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمینین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، اللہ نے چاہا تو پورے امن و چین کے ساتھ یہاں رہے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا اور وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی وہاں توحید کا معاملہ بھی آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے۔ جو لوگ اپنے بزرگوں یا قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ صریح شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اور یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس خواب کا ذکر آیت 4 میں ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اس میں 11 22 ستاروں کی مانند جبکہ والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے۔ بدوی من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم، یقین میرا رب غیر محسوس طور پر تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے، یقین وہی ہر شے کا علم رکھنے والا کمال حکمت والا۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر یا معاملہ فہمی کا علم بھی سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، مجھے وفات دیجیے اور فرما برداری کی حالت میں، اور مجھے شامل کر دیجیے اپنے سارے بندوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہے غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف۔ وما كنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے اتفاق رائے کیا تھا اپنے معاملے پر اور جب وہ لوگ سازش کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور بہت سے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش رکھیں۔
ان منکرین حق نے اپنی طرف سے ایک سوال کیا تھا، ہم نے اس کا مفصل جواب دے دیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس قدر عمدہ اور خوبصورت جواب پا کر وہ لوگ ایمان بھی لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ وما تسألوہم علیہ من اجر ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پر ان سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔